بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوابوں کے متعلق کچھ گفتگو کرنی تھی۔ تعبیرات کے معاملات انسان کی ایک زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو مرا ہوا پائے کہ میں مر چکا ہوں، لوگوں نے اس کو کفن دیا ہے اور کفن دے کر اس کو لپیٹ کر کفن میں جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا ہے، تو یہ اس آدمی کے دین میں فساد کی دلیل ہے۔ مطلب کیا کہ کردار اور کریکٹر کے معاملے میں وہ بیچارہ کمزور ہے، یعنی دینی کردار کے اعتبار سے اس میں لوزنگ پائی جاتی ہے۔ اس کو چاہیے اپنے کردار پر نظر ثانی کرے اور دینداری اختیار کرے، اہل دل کی صحبت اختیار کرے، برائیوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اور اگر اس کے خلاف اس نے دیکھا ہے، یعنی وہ قبر میں تھا، اس کو قبر سے کفن میں لپٹا ہوا اگر اس کو نکال لیا گیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دیندار ہوگا، اصلاح پائے گا۔ اب اگر انہوں نے قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی بالکل، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ کبھی اصلاح نہ پائے گا، اسی حال میں بیچارہ رہے گا۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب کی جانب ملک شام کی طرف ایک دروازہ ہے، فرمایا آپ نے فرمایا کہ 40 سال تک یا 70 سال غالباً ہے، اللہ کا مبیشی معاف فرمائے، چلتا رہے بندہ تو اس کے اختتام کو جا پہنچے گا۔ اتنی لمبا چوڑا دروازہ ہے اور اللہ نے وہ کھول رکھا ہے بندوں کی توبہ کے لیے۔ منتظر ہیں اللہ پاک کہ بندے توبہ کریں، میں اپنے بندوں کی اصلاح کروں، ان کو جنت کا مستحق بناؤں۔ تو جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا اس وقت تک وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ معبرین کی اپنی تعبیریں ہیں کہ وہ اصلاح نہ پائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں بالکل اصلاح نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی، اس کو احساس کرنا چاہیے اپنا، اور نیکی کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح اگر کسی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ مرا ہے اور مرتے ہی جلدی جلدی لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، فوراً اس کا جنازہ پڑھ دیا ہے اور اس کے جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ بزرگی پائے گا، بزرگی اور شرافت پائے گا، اور ان لوگوں کے سروں پر اس کو حکمرانی نصیب ہوگی، لیکن ہے وہ مردہ۔ مردہ کا کیا مطلب؟ ظالم ہوگا، اس کو احساس نہیں ہوگا، پاس و لحاظ کی صفت سے محروم ہوگا، خیر خواہی کی صفت سے محروم۔ مردہ ہے نا، اس سے کیا خیر کی توقع کی جا سکتی ہے، یا اٹھ کے وہ کسی بندے کا کیا ساتھ دے سکتا ہے؟ تو اسی لیے یہ اس امر کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ تھا اور زندہ ہو گیا ہے، یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ خوشحال ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی عمر دراز ہوگی، بعض کہتے ہیں کہ برائیوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ مردہ تھا پھر زندہ ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اگر اس کے کسی نے کہا کہ آپ کبھی نہیں مریں گے، یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شہید ہوگا، کیونکہ شہید کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یعنی اس کو مردہ مت سمجھو، یہ زندہ ہے، یعنی کبھی نہ مرنے والا ہے، یہ ہمیشہ زندہ رہے گا، زندہ شہید ہے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اگر کسی نے خواب میں کسی شہید کو دیکھا ہے، صحابہ کرام میں سے جو شہید ہوئے ہیں ان کو دیکھا، یا اولیاء میں سے کوئی شہید ہیں، شہادت کے درجے کو پہنچے ان کو دیکھا، یا حضرات حسنین کریمین کو دیکھا، اس کو بھی شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ شہید کی زیارت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو ان کے ساتھ انس و محبت ہے، ان کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو اس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ تو اللہ کرے ہر مسلمان کو شہادت کی موت نصیب ہو، یہ کوئی عام درجہ تو نہیں ہے، بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام۔ سبز پرندوں کے پوٹوں میں اللہ پاک ان کی روحوں کو ڈال کے فرمائیں گے، چلو پھرو جنت میں، جہاں تمہارا جی چاہے وہاں رہو، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ اگر دیکھے کہ وہ مرا ہے اور اس پر کسی نے گریہ وزاری نہیں کی، اور نہ ہی اس کے جنازے کے پیچھے کوئی جا رہا ہے، نہ اس کو کوئی سنبھال رہا ہے، بس پڑا ہوا ہے ایسے، یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس آدمی کا خانہ ویران ہوگا، اس کا گھر ویران ہو جائے گا، یعنی اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔
یہ اس امر کی دلیل ہے۔ اگر وہ خواب میں اپنے آپ کو مردوں میں دیکھے اور یہ محسوس کرے کہ وہ بہت دیر سے مردہ ہے، بہت دیر سے پڑا ہوا ہے، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ جاہلوں کے ساتھ سفر کرے گا، جاہلوں کی صحبت میں رہے گا۔ یعنی پڑا ہوا ہے، اس کو محسوس ہو رہا ہے میں بہت دیر سے پڑا ہوا ہوں، پتہ نہیں کتنی دیر سے مرا پڑا ہوں، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ جاہلوں کی صحبت اختیار کرے گا، ان کے ساتھ سفر کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ چند ایک تعبیرات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے، اگر خواب میں اس کو میت ملتی ہے، میت اگر خوشگوار موڈ میں مل رہی ہے، اس کی موت بھی یعنی اس کی زندگی خوشگوار جا رہی ہے، اللہ پاک بھی راضی ہیں، کیونکہ اس کا معاملہ میت جو مل رہی ہے اس کا معاملہ آخرت کے اعتبار سے ہے، دنیا کے اعتبار سے نہیں۔ اگر میت نے اس پر سختی کی، ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا، اس سے معلوم ہوا اس کا حال اچھا نہیں ہے، اس کو اپنی دینی حالت کو درست کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے، یہ بہت عرصہ پہلے میں نے تعبیر پڑھی تھی کہ اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اگر وہ بڑی سختی کے ساتھ آ رہے ہیں اور غضبناک ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اس کو موت سخت آئے گی، سختی کے ساتھ اس کی روح نکلے گی۔ اگر وہ دیکھے کہ وہ تسلی دے رہے ہیں اور بہت خوش موڈ میں ہیں، خوشگوار موڈ میں ہیں، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس کی موت بہت آسان ہوگی، آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ تو بہرحال موت ہر کسی پر آنی ہے۔ تو جو اکثر بیشتر مردے دیکھتے رہتے ہیں، مردوں کو خوابوں میں دیکھا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے اعمال پر ذرا نظر کریں، ذرا دیکھ لیں اپنے اعمال کیسے چل رہے ہیں، آج کل اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کیسا چل رہا ہے۔ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بننے کی فکر کریں۔ ہمارا مقصد صرف تعبیریں بتلانا نہیں ہے، ہمارا مقصد ایک دعوت فکر بھی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت دیں، ان کو دین کی طرف رغبت دلائیں، شوق دلائیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اصل ہمارے چینل کا بھی یہی مقصد ہے۔ تو آپ کوشش کریں، یہ تعبیریں جو ہم بتاتے ہیں ان کو بس آپ اپنی نظر سے دیکھیں، اپنے احوال پر بھی نظر کریں، تو انشاءاللہ آپ کوئی خیر کا کام کریں گے، ہم فقیروں کا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، وما علینا الا البلاغ۔